کہتے ہیں کہ میں یہ نشانیاں یاد کر لی اور وہ 2-4 دن کے بعد انتقال کر گیا، اس کی تدفین کی، اور پھر میں نے رخت سفر باندھا اور یثرب کی جانب جاتا ہوا ایک قافلہ مجھے غموریہ سے ملا، تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، میرا قصد بھی وہاں کا ہے۔ تو انہوں نے کہا آ جاؤ، لیکن انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی کہ مجھے اپنا غلام بنا لیا، لیکن مہربانی یہ کی کہ جا کے بیچا یثرب میں، یہ مدینہ المنورہ کا پرانا نام ہے، جا کے مجھے یثرب میں مدینہ المنورہ میں جا کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس نے مجھے اپنے باغ کی گوڈی اور کام کاج میں لگا دیا۔ میں ایک امیر باپ کا بیٹا تھا لیکن حق کی تلاش میں نکلا تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور میں جا کے اس کی نوکری کرنے لگا، اور اس دن کے انتظار میں تھا کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں۔ ایک وقت بیت گیا غلامیاں کرتے ہوئے۔ کہتے ایک دن میں اپنے باغ میں کھجورے توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو نہیں پھیل جاتی، چاروں طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں سمجھ گیا ہواؤں کی خوشبو بھی بتا رہی تھی کہ کوئی آنے والا آ گیا ہے۔ میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا۔ میرا مالک سمجھا شاید غلام بھاگ رہا ہے، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں بھاگ نہیں رہا، میں نوکر تمہارا ہی ہوں، میں غلام تمہارا ہی ہوں، لیکن دل غلام کسی اور کا ہے۔ میں نے کچھ کھجوریں صدقے کی نیت سے لی اور میں حضور کی خدمت میں جا پہنچا اور میں نے جا کے پیش کی، تو فرمایا کہ ہم پیغمبر صدقہ تو نہیں لیتے۔ کہتے ہیں کہ نشانی ایک پوری ہو گئی، لیکن حضور کا چہرہ بتا رہا تھا یہ وہی ہے، لیکن میں نے بھی در بدری کی خاک چھانی تھی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ میں نے کہا کہ میں دوسری نشانی بھی دیکھوں گا، تو میں نے پھر کچھ دن ڈال کر کے دوبارہ ہدیے کی نیت سے کھجورے لا کے حضور کو پیش کی۔ فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا دل تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا تیسری نشانی بھی دیکھ لوں، لیکن وہ مجھے موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی چادر اپنے مبارک کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی، اور میں حضور علیہ السلام کی پشت کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ آقا کریم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے کہا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ تو کہا میں نے دیکھا تو دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اللہ اکبر! کیسے گلی گلی کی خاک چھانی، در بدری کی جو ہے وہ خاک چھانی، اور پھر جا کے اس چوکھٹ پہ پہنچے۔ یہ مشقت آپ کو تو نہیں سہنی پڑی، یہ مشقت جو نستورہ نے سہی، جو بحیرہ نے سہی، جو سلمان فارسی نے سہی، وہ مشقت میں نے تو گوارا نہیں کی۔ ہم تو آغوش مادر میں آئے تو ہمیں مبارک ملی، تم حضور کے غلام بن کے آئے ہو۔ اللہ اکبر! اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، میں تو ماں کی آغوش میں تھا تو ماں نے لوریاں ہی حضور کے نام کی دی تھی۔ تو یہ میری خوش بختی، میری خوش قسمتی کہ میں تیرا امتی۔ ایک دن کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ لگا دو، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ہماری خوش بختی کہ ہم اس اعزاز سے مالا مال ہوئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آپ کو کہا گیا ہے نا، یہ مجھے کہا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ ہم اس لائق ہیں، ہم اس اہل ہیں کہ اتنا بڑا اعزاز پائیں؟ لیکن اصل شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ تو حضور کے صدقے سے ہمیں یہ اعزاز ملا، ہمیں یہ عزت ملی۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ایک شخص فجر سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک کی رات ملتا ہے مزدوری۔ دوسرا ظہر سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک کی رات ملتا ہے۔ تیسرا عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 کی رات ملتے ہیں، وقت اس کا دونوں سے کم لیکن اس کی مزدوری 2 گنا۔ میں پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ ایک ہی رات لیلۃ القدر کی ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک نیکی کرو گے 10 نیکیوں کا ثواب ہے، ایک دانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے 700 گنا ثواب ملے گا، اور اگر توفیق یاوری کرے، اللہ کی مدد نصرت شامل ہو، تو حرم میں ایک سجدہ کرو گے 1,00,000 سجدوں کا ثواب ملے گا۔
ایک نیکی کرو گے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا شرف ہے. یہ مجھے دیا گیا، یہ آپ کو دیا گیا. میرے اور آپ کی عمل اگر ہم دیکھیں تو ہمیں شرم آئے، لیکن کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ اعزاز حضور کے صدقے سے دیا گیا. تو اس لیے اس کا شکرانہ ہے یہ محفل میلاد. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیوں نہ کریں؟ یار میں تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہوں نا، آپ تو سینے میں تڑپتا ہوا سیماب کی طرح دل رکھتے ہیں، اور دل مجبور ہے محبت کرنے کے لیے. جہاں حسن ہوگا دل ادھر لپکنے لگے گا، اور کائنات کے سارے حسن حضور کے قدموں کی خیرات. اللہ اکبر. اعظم چشتی کی تو حیرت ہی ختم نہیں ہوتی. سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ تو میں تو مجبور ہوں محبت کرنے کے لیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو پتھروں نے بھی کی ہے، درختوں نے بھی کی ہے. اللہ اکبر. احد کی چھاتی پہ حضور کا قدم آتا ہے تو پہاڑ جھوم اٹھتا ہے. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عصبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اور کبھی فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ کبھی پتھروں کے سینوں کے اندر بھی پیار کی جوت آپ نے دیکھی ہے؟ ہمیں تو انسانوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کون پیار کرتا ہے اور کون پیار کے روپ میں نفرت کرتا ہے. لوکی مینو منہ آتے خول چڑھا کے ملتے نے، ویکھن وہ کنے چنگے پیڑے کنے دل دے نے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آستین کے سانپ ثابت ہوتے ہیں، لیکن حضور احد کے کلیجے میں اپنے پیار کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور آؤ تمہیں محبت کی ایک دل آویز کہانی سناؤں. صحیح بخاری میں یہ کہانی ہے، دل آویز کہانی، خوبصورت کہانی. اللہ اکبر. حضور منبر پہ تشریف فرما ہے، اچانک مجمع سے رونے کی آواز آنے لگی، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا. حدیث میں لفظ ہے کناکۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ چیخیں مارتی ہے، دھاڑے مارتی ہے، رونے والا اس درد سے روتا ہے. صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا. دل لرز رہے ہیں سینوں کے اندر. مسجد نبوی اس کے رونے کی چیخوں سے گونج اٹھی، اور صحابہ حیرت میں مبتلا ہیں. رونے والے کے رونے میں درد بھی ہے، اور اس کی چیخیں اس سے مسجد گونج اٹھی ہے. اور حیرت یہ ہے کہ رونے والا اس درد سے روتا ہے اور وہ دکھائی بھی نہیں دیتا. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر. جب اس کی چیخوں پکار بڑھ گئی اور مسجد نبی گونج اٹھی تو حضور منبر سے نیچے اترے اور ایک سمت چل دی ہے. کھجور کا ایک خشک تنا پڑا ہوا تھا، حضور نے جا کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا. یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ منبر بن کے آیا اور حضور پہلے دن منبر پہ جلوہ فروز ہوئے، ورنہ کھجور کا خشک تنا تھا ایک، حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کیا کرتے تھے. لوگ زیادہ ہو گئے تو صحابہ نے کہا کہ منبر ہونا چاہیے تاکہ دور والے بھی حضور کی زیارت کے نور سے مالا مال ہو سکے. تو آج جب منبر بچھایا گیا تو اس تنے کو صحابہ نے اٹھا کے مسجد کے کونے میں ڈال دیا. تو یہ اس کے رونے کی آواز تھی. حضور گئے اور جا کے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا. جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس تنے کی ہچکیاں، میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام سبودی نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو وفاء الوفا میں لکھا. اس کی ہچکیاں بن گئی، گگھی بن گئی، اور وہ سسکیاں لے لے کے رونے لگا. اور آقا کریم علیہ السلام اس کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی آواز بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ حضور تسلی دی، وہ خاموش ہوا، حضور واپس منبر پہ تشریف لے گئے. صحابہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، استعجاب تھا. کبھی درخت بھی روئے ہیں، کبھی خشک تنوں سے بھی چیخنے کی آواز آئی ہے. زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا تھا. تو صحابہ کی آنکھوں میں جب حضور نے سوال دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، لو لم افعل هكذا لحن الى یوم القیامہ. اے صحابہ سن لو کان کھول کے، اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو تسلی نہ دے کے آتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا. اس کی چیخیں دنیا سنتی، یہ میرے فراق میں کبھی چپ نہ کرتا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے بلک بلک کے رونے لگے. کہا ایک درخت کے کلیجے میں حضور کا اتنا پیار ہے، ہم تو سینے کے اندر دل رکھتے ہیں، ہم حضور کی محبت کے اندر کیوں نہیں روئیں گے؟ ہم آنسوں کا خراج کیوں نہیں دیں گے؟ یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کا پیار ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت کے رنگ ہیں. ایک صحابی جن کا نام صوبان ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ہے صوبان تمہیں؟
تم بڑے کمزور دکھائی دے رہے ہو، تمہیں کوئی بیماری ہے؟ عرض کی حضور مجھے کوئی بیماری نہیں، ایک خیال نے مجھے کمزور کر دیا، ایک سوچ نے میرا یہ حال کر دیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کیا تمہارا خیال ہے جو تمہارے اوپر غالب آیا اور تمہاری صحت گر گئی؟ کہا کہ ایک خیال یہ آیا کہ اب جب دل اداس ہوتا ہے حضور کو آ کے دیکھ لیتے ہیں، تو جنت میں ہم اگر گئے بھی تو کسی نچلے درجے میں ہوں گے، حضور تو پیغمبروں کے ساتھ اوپر والے درجے میں ہوں گے، وہاں تو حضور کی زیارت نہیں ہوگی۔ تو اس خیال نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت ہمارے سینوں کا خزینہ ہے۔ لیکن میں صاحب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا، محبت کے اظہار کے کئی رنگ ہیں۔ آپ کی یہ محفل یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک رنگ ہے، آپ کا جوش فراواں میں نعرے لگانا یہ بھی محبت کا ایک روپ ہے، آپ کا سر پہ امامہ باندھ لینا، آپ کا مٹھائیاں بانٹنا، آپ کا عقیدتوں کے مختلف رنگ اختیار کرنا، یہ سب محبتوں کا رنگ ہے۔ لیکن محبت کا سب سے بڑا داعیہ محبوب کی اطاعت ہے، محبوب کی فرما برداری ہے۔ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ وہ تو ایسا حکم دے دے جس کو بجا لانا ممکن نہ ہو، تو محب تو پھر بھی تیشہ اٹھا کے نہر کھودنے چل پڑتا ہے۔ مجھے بتاؤ، کبھی پتھروں سے بھی دودھ کی نہریں نکلی ہیں؟ پتھروں سے چشمے تو پھوٹتے ہیں، پتھروں سے کبھی دودھ تو نہیں نکلا۔ لیکن جب فرہاد کو شیری نے کہا کہ میں تو تمہیں وصل تب دوں گی کہ اگر تم پہاڑ سے نہر دودھ کی کھود کے لاؤ گے، تو وہ ہاتھ میں تیشہ لے کے اسی کام کے لیے چل نکلا کہ اگر یہ شرط ہے وصل کی تو پھر میں اس کام کے لیے چلتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے تو کوئی ایسا مشکل حکم نہیں دیا جو ممکن نہ ہو، بلکہ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پہ شاک نہ جانتا تو ہر نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ لیکن اللہ کے محبوب نے کہا کہ یہ مشکل ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا ان کے لیے، ان کے اوپر وہ حکم نافذ نہیں کرنا جو ان کو بجا لانا مشکل ہو جائے۔ وہی حکم دیے جس کے بغیر چارہ نہیں تھا، جس کو بجا لانا ضروری تھا۔ تو ہم پھر کیسے محب ہوں گے کہ اگر ہمیں پنج گانا نماز کی توفیق نصیب نہیں ہوگی؟ محبوب تو ایک بار کہہ دے، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں ادھی زبان سے بھی کہہ دے تو عاشق زندگی گزار دیتا ہے۔ اور قرآن و حدیث میں نماز کا حکم اور اس کی ترغیب تو 750 مرتبہ ہے، قرآن مجید میں بھی اور احادیث طیبہ میں مختلف سیغوں سے حکایتاً اور انشاءً تقریباً 750 مرتبہ نماز کا حکم ہے۔ اور تمہارے محبوب کا یہ حکم، اور پھر فرمائیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اور بلال حبشی کو جب اذان کا کہتے تو کہتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو۔ تو ہم پھر عاشق کیسے ہوئے کہ اگر محبوب کی ادائیں ہماری زندگی میں نہیں اتری؟ محبوب کا حکم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، محب تو محبوب کی منشا کو بھی سمجھتا ہے۔ مدینے کی ایک گلی سے حضور کا گزر ہوا تو ایک ایسا گھر بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو کسی وجہ سے پسند نہیں تھی۔ تو آقا کریم نے گزرتے ہوئے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ کوئی اس صحابی کو ملا، کہا حضور علیہ السلام گزرے تھے، تیرے گھر کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نمودار نہیں ہوئے، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا ہاں بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان زمیں بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزر ہوا تو وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ کہا اس صحابی کو بلاؤ، بلایا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے خود گرایا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں گھریلو زندگی سے لے کر کے کاروبار تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، میں نجی سے زندگی سے لے کے امور سیاست تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود، عشق می گویت کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالہ نام ہو۔ کہا کہ اگر
ان کے طریقہ حیات کو اختیار نہیں کرتا تو اپنی زبان سے ان کا نام میلا نہ کرنا. ان کا اگر ہوا ہے تو پھر ان کا ہو کے دکھا. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت. تمہاری وضاقتہ طرز زندگی ایسی ہونی چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے اور وہ ایک طویل سفر کے بعد مدت کے بعد مدینہ المنورہ میں آئے تھے. غالباً بحرین سے آئے. انہوں نے حضور علیہ السلام کو سلام عرض کیا. آقا کریم نے رخ پھیر لیا. وہ سمجھے کہ اتفاقاً ہو گیا, کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو جدھر حضور نے رخ پھیرا ادھر سے جا کے پھر دوبارہ سلام عرض کی. آقا علیہ السلام نے پھر رخ پھیر دیا. تو وہ بہت پریشان ہوئے, سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام ناراض ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے. وہ صحابہ کو پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ناراض ہیں, لیکن یہ سمجھ نہیں کہ ناراض کیوں ہیں. تم بتا سکتے ہو کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی؟ ہمارا بڑا بزرگ استاد پیر مرشد والد ناراض ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ ناراضگی کی وجہ کیا, ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن وہ صحابی پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں, مجھے سمجھ نہیں, تم کچھ بتا سکتے ہو؟ انہوں نے غور کیا, کہا ہاں یہ جو تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے ناراضگی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے, کیونکہ آقا کریم اس کو منع کر فرما چکے. سونا چاندی ریشم مردوں کے لیے حرام ہے, اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا حضور نے. تو کہا حضور کی ناراضگی کا سبب شاید یہ ہو چونکہ تم یہاں تھے نہیں اور تمہیں پتہ نہیں, بعد میں ممانت آئی ہے اور ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے. وہ آگے بڑھے, وہ سونے کی انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں, یہ رہی. آقا کریم نے پکڑا اور یوں پھینک دے. ناراضگی کی وجہ یہی تھی. ناراضگی ختم ہو گئی, مجلس چلتی رہی. جب مجلس اختتام کو پہنچی لوگ گھروں کو پلٹنے لگے اور یہ بھی واپس جانے لگے, تو کسی نے توجہ دلائی کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو, تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے, تم اگر شرعن نہیں پہن سکتے لیکن بیوی تو پہن سکتی ہے اور تمہاری ملکیت ہے, اٹھا لو. تو صحابی نے کیا جواب دیا وہ سنیے, اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ گئی, اور اس کو ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیے. جب صحابہ نے کہا وہ انگوٹھی اٹھا لو تو اس نے کیا کہا, واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. پڑی رہے میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا. یہ سونا ہے, ہیرا ہے, موتی ہے, جوہر ہے, پکھراج ہے, لال ہے, کچھ بھی ہے, پڑا رہے, نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا. میں اور آپ محبت رسول کانفرنس کے اندر یہاں بیٹھے بیٹھے سوچیں, ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دی ہو, ہم نے کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھا رکھی جس کو حضور نے پھینکا ہو, ہم نے کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھا رکھا جس کو حضور نے پھینکا ہو, ہم نے کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھا رکھا جس کو حضور نے پھینکا ہو, ہم نے کوئی ایسا انداز زیست تو نہیں اختیار کر رکھا جس کو حضور نے دور کر دیا ہو, ہٹا دیا ہو. یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. یہ محض رسمی اجتماع کے طور پہ ہم جمع ہونے کی عادت چھوڑیں, ہم محافل سے مجالس سے سیکھ کے جائیں اور اپنی زندگیوں کے اندر ایک مثبت تبدیلی لا کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا کریں. ہمارے آقا و مولا نے ہمیں جو زندگی عطا کی, خوبصورت زندگی عطا کی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ اکبر, کہا کہ ایسا اسوہ چھوڑا ہے جو سراپا جمال ہے, سراپا حسن ہے. ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا, زندگی گزارنے کا سرور نصیب ہوگا. تو اپنی زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں. یاری لاتوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. تو اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے اصول کی مطابقت کے اندر میں اور آپ بسر کرنے کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں